ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے آج بآواز بلند خراٹوں میں، اور خراٹوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک کوئی وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات کا سبب جو ہوتا ہے وہ عموماً خراٹے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں جو کہ ENT سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ٹونسلائٹس بھی شامل ہے، یا کسی کی ناک کی ہڈی کا گوشت بڑا ہوا ہے، یا کسی بچے کے ٹونسلز بڑے ہوئے ہیں، ایڈینوائڈز بڑے ہوئے ہیں، اور اسموکنگ جو ہے یہ ایک لیڈنگ کاز ہوتا ہے خراٹوں کا۔ لیکن اس وقت ہم مزید باتیں کریں گے ڈاکٹر خالد مہیدہ صاحب، اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کہ خراٹوں یا سنورنگ کا سبب بنتی ہیں؟ اس میں بہت ساری ہے، جیسے اگر آرگینک کاز جیسے ہم نے ڈسکس کر لیے، اس کے علاوہ انڈوکرائن کازز بھی ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے تھائرائڈ ہے، اس کا فنکشن اگر کم ہو جائے، اس کو ہم ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، اس میں ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ پچوٹری جو گلینڈ ہے ہمارا، اس کے فنکشن ہے، تو یہ انڈوکرائن کازز ہیں ویسے اس کے اندر بھی۔ اچھا، وہ لوگ جو کہ ذرا شراب نوشی یا نشے آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، یا خواب آور ادویات سونے کے لیے، کیا ان میں بھی یہ کامن ہوتا ہے؟ جی ہاں، جہاں بھی برین کو یا دماغ کو ناک ڈاؤن کیا جائے گا، ان لوگوں میں یہ سنورنگ کا اور نیند کے دوران اٹھ جانا، چونک کے خوف کے مارے اٹھ جانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے الکوہل اور اسموکنگ اور یہ نشہ آور ادویات یا خواب آور جتنی میڈیکیشن لوگ یوز کرتے ہیں، ان میں بھی اس کا تناسب کچھ زیادہ ہوتا ہے ویسے۔ اچھا، وزن جس کا زیادہ ہے تو اس میں بھی یہ کامن ہے؟ وزن میں تو یونیورسل فیکٹ ہے، کیونکہ ہائپوتھائرائڈزم اگر کسی کو ہے تو اس کا اوبیس ہو جائے گا، اوبیس ہو جائے گا، تو یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں، کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ خواتین جو کہ مینوپاز جن کو ہو جاتا ہے، پوسٹ مینوپازل خواتین میں بھی کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں، یہ ہارمون ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی لٹریچر میں تو ہے، مطلب تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے وجہ۔ تو اس کے لیے میرے جو ہماری جو خواتین کی ایکسپرٹ گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں، ان سے اگر آپ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وجہ ہو، جی بالکل، بہت ساری، یہ ضروری نہیں کہ تمام ہی جن کو اوبیس ہیں یا زیادہ وزن زیادہ ہے تو ان میں یہ مسئلہ، اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اور الگ اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جن لوگوں کو پرابلم ہے، جن کی سانس کا یہ جو پیسج ہے اب تنگ ہو رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، وزن کم کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے، بالکل صحیح، اتنی جلدی وزن کم کر لیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ پیسج کو ذرا سا کھول دیں؟ کوئی طریقہ ہے اس وقت؟ بالکل، اس میں یہ طریقہ ہے کہ پہلے تو ڈائگنوسس ہونی چاہیے، جیسے زبان کا بہت موٹا ہونا، یا تالو کا اور یوولا جس کو کہتے ہیں اس کا لمبا ہونا، یہ ساری یہ بھی ایک وجہ ہے سنورنگ کی، ٹھیک ہے۔ اور کسی کی مطلب اللہ میاں نے ساختی ایسی بنائی ہے کہ اس کا جو جبڑا ہے وہ ریسیڈ کر گیا بیکورڈ، جس کی وجہ سے اندر کی طرف چلا گیا، تو وہ اس کی جو زبان ہے وہ پیچھے کی طرف فال کرتی ہے، تو وہ رکاوٹ ہو جاتی ہے سلیپ کے دوران۔ تو اس میں یہ تمام وجوہات کا ڈائگنوز ہونا، تشخیص ہونا ضروری ہے، اور آفٹر کہ یہ تشخیص ہو جائے تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جیسے کنزرویٹو ہیں، جیسے کسی کو اگر الٹا سوتا ہے تو اس کو اگر پوزیشن چینج کری جائے اس سے بہتری آ جاتی ہے۔ اگر کہتے ہیں بیڈ کا جو ہیڈ سائڈ ہے، اگر اس کو ایلیویٹ کر دیں، تھوڑا سا تکیے بڑھا دیں، یا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ اس سے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بالکل سیدھا سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایڈوائز کی جائے کہ وہ ذرا کروٹ پر لیٹ جائیں، اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کافی حد تک۔ یعنی ایڈوائز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے پیٹھ پر وہ ٹینس بال رکھ لیں یا کوئی بیگ رکھ لیں، تاکہ وہ پوزیشن اس کی چینج رہے، نیند کے دوران وہ بالکل سیدھے نہ ہو جائیں۔ تو یہ کچھ مطلب کنزرویٹو پروسیجر ہیں جن کو اگر اپلائی کیا جائے تو سانس کی نالی کی جو تنگی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان تمام باتوں سے اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ایک علاج تو سرجری ہے، لیکن سرجری اور کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ پرابلم، اس کے درمیان ایک ڈیوائسز کچھ ایجاد ہوئی ہیں کہ جو ہر وقت منہ کو کھلا رکھتی ہیں، زبان کو آگے کی طرف رکھتی ہیں، جبڑے کو بالکل ٹائٹ رکھتی ہیں، جس سے سانس کی نالی ذرا کھلی رہتی ہے نیند کے دوران، جس سے سنورنگ نہ ہو۔ اچھا بتائیں، وہ لوگ جو کہ عموماً علاج نہیں کرواتے کیونکہ خراٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لائف کا ایک حصہ ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، تو ان کو آپ کیا کہیں گے اگر علاج نہ کرائیں تو اس میں آگے جا کے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک جو سنورنگ ہے وہ ابتدا ہو سکتی ہے کسی خطرناک چیزوں کی طرف، مثال کے طور پر کہ یہ اگر علاج نہ کروایا جائے، اس کو اگنور کیا جائے تو یہ سلیپ ایپنیا میں کنورٹ ہو جانا۔ سلیپ ایپنیا یہ ہے جو ایک ہمارے کالر نے جس طرح بتایا کہ وہ نیند کے دوران چونک کے اٹھ جاتے ہیں، خوف کے مارے اٹھ جاتے ہیں۔ عمران نے کہا ہاں، یہ چوکنگ جو ہے جس کی وجہ سے 6 گھنٹے کی نیند کے دوران 5-6 مرتبہ ایسا ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو بیہیویئرل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، جیسے نیند پوری نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر اریٹیبلٹی، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، پھر پلمونری ہائپر ٹینشن، یعنی کہ دل کے اور
پھیپھڑوں کے عوارض شروع ہو جاتے ہیں. خالد نعیدہ صاحب بہت بہت شکریہ, منصور صاحب بہت بہت شکریہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے. ناظرین آخر میں ایک بات, چاہے موٹاپا ہو, چاہے کوئی ہارمونل پرابلم ہو, چاہے ENT کا یا سانس ناک کا کوئی مسئلہ ہو, چاہے اسموکنگ ہو, چاہے پوسٹ مینوپازل پرابلمز ہوں, یہ تمام چیزیں اور بہت ساری وجوہات جو ہیں خراٹوں کا سبب ہو سکتی ہیں. اور ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو عموماً ہم لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا تو آگے جا کے یہ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور منصور صاحب نے فرمایا کہ سلیپ ایپنیا, کہ آپ رات کو سوتے ہوئے ایک دم اٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اگلے دن آپ کام پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں, ڈرائیونگ پھر آپ کر رہے ہیں تو پتہ چلا آپ کو نیند آ گئی, خدا نخواستہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایڈوانس اسٹیجز میں چلے جائیں تو یہ ہارٹ پرابلمز اور برین پرابلمز کا سبب بھی بنتے ہیں. تو اس کا علاج موجود ہے, آپ اس کا علاج کرائیے تاکہ آپ کی بھی نیند صحیح ہو اور دوسرا آدمی ہے وہ رات میں صرف کان جو ہے نا روئیاں رکھ کے نہ سوئے. اس پروگرام کے متعلق مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.